ان کا دل یہی کرتا کہ بیٹھے رہیں، باتیں سنتے رہیں اور ادھر سے پیر صاحب کی شفقت جو ہے وہ جاری رہے۔ تو جو کائنات کے پیر ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ان کی شفقت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں رہتا ہے، ہر وقت حضور کو وضو کرواتا ہے، یہودی کلمہ نہیں پڑھا، دل سے وہ مسلمان ہو چکا ہے، ظاہری اس نے اعلان نہیں کیا، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، حضور قریب کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک وقت آیا اس کا والد جو تھا بڑا انتہائی شدت پسند قسم کا انسان تھا، انتہائی غصے والا تھا۔ اسے پتا چلا کہ میرا بیٹا کہاں جاتا ہے اور ساری رات کہاں رہتا ہے۔ اسے جب پتا چلا، اللہ اکبر، تو اس نے منع کر دیا۔ اس نے بولا کل سے اگر جائے گا تو تیری خیر نہیں، اللہ اکبر۔ ادھر جب حضور کو بیٹا نظر نہ آیا تو حضور کی جو محبت تھی وہ بھی اپنے عروج پر تھی، ادھر وہ جو بیٹا تھا اس کی جدائی جو تھی، جدائی وہ بھی عروج پر، اس کا عشق بھی عروج پر۔ کچھ دن گزر گئے، بیٹا جدائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیمار ہو گئے۔ پھر آ کے رسول کہ کہاں حضور کی چہرہ پاک میری آنکھیں تکتی تھی، دیکھتا تھا، حضور کے قدموں میں بیٹھتا تھا، حضور کو وضو کرواتا تھا، حضور کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اب یہ جدائی، بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ کافی مہینے گزر گئے بیماری میں۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اس نے بلایا، بڑے بڑے طبیبوں حکیموں کو بلایا کہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسی اس کی ٹریٹمنٹ کر دے تاکہ بچہ صحت یاب ہو جائے۔ لیکن ابھی حال یہ ہے کہ بالکل وہ قریب ہے، مرض الموت ہے، موت کے قریب ہے، نزا کا وقت ہے قریب۔ باپ کہتا کیا ہے کہ بیٹا کوئی آخری آرزو ہو تو تمنا آخری ہو تو بتا، میں تیری تمنا پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹا بولتا ہے، کہتا کیا ہے کہ مجھے محمد چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ آقا کا دیدار مجھے ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، میری آخری آرزو یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد تھی، بیٹا تھا، نہ جانے والا بھی حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا کچھ لمحات اس نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں، آقا آج اس پر نزا کا وقت، حضور میرے گھر میں تشریف لائیں، اس کی آرزو ہے کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ خرامہ، حضور کو پتا تھا وہ میرا عاشق ہے، حضور کو پتا تھا کہ میرے ساتھ تو پیار کرنے والا بیٹا ہے۔ حضور خرامہ تشریف لے کر جب اس یہودی کے گھر میں تشریف لے گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رحمت والا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا اور فرمایا بیٹا تو کب سے بیمار ہے؟ تو اس نے آنکھیں کھولی، کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے جدا ہوا ہوں اس وقت سے بیمار ہوں، جب سے جدا ہوا ہوں اس وقت سے بیمار ہوں۔ آپ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت والا ہاتھ اس کے ساتھ پر رکھا تو یہ جدائی کی بیماری تھی، اللہ کریم نے شفا بھی عطا فرما دی اور اسی لمحے میں اس کی روح جو ہے وہ قفس انسی سے پرواز کر گئی، روح نے جسم کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب باپ کہتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہو چکا ہے میرا بیٹا، اس نے کئی دفعہ آپ کا کلمہ بھی پڑھا ہے، اب یہ میرے لیے نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے اس کو لے جائیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اس کو اٹھاؤ۔ حضور نے خود اس کو اپنے ہاتھوں پر لیا، صحابہ نے ہاتھوں پر لیا اور لا کر اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور کفن دینے کے بعد آگے دیکھیے جو آگے مزیدار بات ہے وہ سنیے، حضور خود قبر کے اندر تشریف لے گئے، خود تشریف لے گئے، فرمایا یہ میری محبت میں دنیا سے گیا، اس نے جدائی برداشت کی میرے لیے، یہ دن رات میرے فراق میں تڑپتا رہا، آج محمد خود اپنے ہاتھوں سے اس کو حوالہ کرے۔ حضور نیچے اترے اور نیچے اتر کر اس بیٹے کو اللہ کے حوالے کیا، قبر کے حوالے کیا، تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمیشہ فرمائے اور آقا ہمیں یہ ڈیوٹی لگائے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، اس نے میرے ساتھ اتنی محبت کی ہے، اتنی محبت کی ہے کہ باپ نے آنا جانا بند کر دیا،
لیکن پھر بھی اس کی محبت عروج پر تھی. اور پھر جب دفن کر لیا گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ جس طرح یہ تیرے نبی کے ساتھ محبت کرتا تھا, آج یا اللہ تو اس کی محبت کو قبول فرما اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور پھر جب دفن کر لیا گیا تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے قبر کے اندر کروٹ نہیں بدلی, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے شاہ فرمایا کہ میرے ساتھ 70,000 فرشتہ اس کے کفن دفن میں شامل تھے. میرے دائیں بائیں فرشتے تھے اور میرے ساتھ وہ کفن دفن میں شامل تھے. اللہ کریم نے جب مجھے دیکھا تو فرشتوں کو فرمایا کہ جاؤ فرشتوں, میرا محبوب ایک بیٹے کی دلجوئی فرما رہا ہے, ایک بیٹے پر رحمت و شفقت فرما رہا ہے, جو تم بھی اس کے ساتھ جا کر ہیلپ کرو. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین کا حصہ ہے اور کامل ایمان ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عشق کی کون سی بات کرے. اللہ اکبر, ایک عورت دوڑتی ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خبر اڑی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا احد کے موقع پر. تو بھاگتی ہوئی مدینہ سے نکلی اور احد کی طرف جا رہی ہے. راستے میں سے لوگ آئے, ان کہتی ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. لوگوں نے کہا تیرے بیٹے شہید ہو گئے, پرواہ نہیں. پھر آگے گئی, ایک قافلہ اور آ رہا ہے, پوچھا محمد کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا کہ تیرے بھائی بھی, تیرا خامد بھی شہید ہو گیا. کہتی کوئی پرواہ نہیں. دور سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نظر آئے تو بھاگ پڑی اور دوڑتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمری مبارک کو پکڑا اور کہتی کیا یا رسول اللہ اگر آپ سلامت ہیں تو میری کائنات سلامت ہے. آقا اگر آپ سلامت ہیں تو میری کائنات سلامت ہے. اور حضور کی عطا اس پر بھی قربان جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عورتیں قید کر کے پیش کی گئی. ان میں ایک ایسی بیٹی تھی جو سر سے ننگی تھی. آپ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مزمل والی چادر اتاری اور اتار پر اس کے سر پر دے دیا, اس کے سر کو ڈھانپ دیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافرہ ہے, کافر کی بیٹی ہے. حضور نے شاہ فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے, کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو. اب اس بیٹی کے سر پر جب مزمل والی چادر رکھی گئی, اس نے بے ساکھ پر پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دل میں خیال آیا, کہتی کیا ہے, دل میں خیال آیا کہ اگر میں اپنا تعارف کرواؤں گی تو ہو سکتا ہے آقا اس سے بھی زیادہ مجھ پر مہربانی فرمائے. کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں. کس کی بیٹی ہوں؟ حاتم تائی کی بیٹی ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتے ہی شاہ فرمایا کہ سخاوت جو ہے یہ اسلام کا بہت بڑا ایک, اللہ اکبر, اسلام کا وتیرہ ہے. یہ تو سخاوت جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف سن کے شاہ فرمایا اس بیٹی کو بھی آزاد کر دو اور اس کے ساتھ جتنی قائدی عورتیں ہیں سب کو آزاد کر دیا گیا. اور حضور نے شاہ فرمایا ان کو بڑی عزت کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ ان کے قبیلے تک پہنچا دیا جائے. اللہ اکبر. جب یہ قافلہ حضور سے روانہ ہوا, بیٹی مسلمان ہو چکی, روانہ ہوا تو جب اپنے قبیلے میں پہنچا تو قبیلے والے بڑے خوش ہیں کہ بے عجیب بات ہے کہ آج مسلمانوں کے رہنما نے قائد کے بعد اتنی محبت کی اور سب کو آزاد کر دیا, بڑے خوش ہیں. اس کا ایک بھائی بھی تھا, اسے کہتا کیا ہے, کہتا ہے بہن یہ تو بتا جس عزت کے ساتھ تو گئی تھی کیا اسی عزت کے ساتھ واپس آ رہی ہے؟ اسی عزت کے ساتھ واپس آ رہی ہے, تیری عزت کے ساتھ تو نہیں کھیلا گیا. اللہ اکبر. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کر کہتی کیا ہے بھائی, تو تو میرا بھائی ہے, تو تو میرے باپ کا بیٹا ہے, میری ماں کا بیٹا ہے. کہتی ہے خدا کی قسم اتنا تجھے
اتنا مجھے تجھ پر اعتماد نہیں ہے، تیرے پر اعتماد نہیں ہے جتنا مجھے محمد کے کلمہ پڑھنے والوں پر اعتماد ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ اکبر۔ حضور ایک گدھے کے ساتھ بڑا پیار فرماتے۔ جب حضور کا وصال ہوا نا، جانور بھی حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوا واقعہ کہ حضور کی بارگاہ میں ایک اونٹ آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ پر بڑا ظلم کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے مجھ پر، آقا اب میں بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ کبھی کبھار مالک اور اس کا بیٹا کہتے ہیں کہ اس کو ذبح کر دینا چاہیے، تو یا رسول اللہ مہربانی فرمائے، آپ تو کائنات کے نبی ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی رحمت والی صفت سے مجھے بھی حصہ چاہیے۔ آقا نے مالک کو بلایا، اس کے بیٹے کو بلایا، فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے، اور فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ آج میں اس اونٹ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مال و دولت دیا، اونٹ کو آزاد کر دیا، فرمایا جاؤ آج سے تم آزاد ہو۔ اب یہ اونٹ نے کیا کیا کہ حضور کے قدموں پر اپنا منہ رکھتا، اپنا سر رکھتا، اور دعا کیا دیتا ہے؟ یا رسول اللہ جس طرح آج آپ نے مجھے چھری سے آزاد فرما دیا، میری دعا ہے کہ اللہ کریم قیامت کو آپ کی امت کو جہنم سے آزاد فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں پر قربان، حضور کی مہربانیوں پر قربان، اور آج بھی آپ کی یہ مہربانیاں ہیں اور آپ کا کرم ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ ہم میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج بھی کرم جاری و ساری ہے، لیکن جو جتنی محبت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں قاصۂ دل جتنا پکیزہ کر کے جاتا ہے، اتنا ہی عطا اس طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کاملہ اور حضور کا عشق عطا فرمائے، حضور کی محبت عطا فرمائے، کیونکہ حضور کی محبت میں ہی نجات ہے اور حضور کے عشق میں ہی انسان کی کامیابی و کامرانی ہے۔ اللہ کریم آج کی محفل پاک قبول فرمائے، اور ہمارے بھائی جنہوں نے آج انعقاد کیا محفل پاک کا، اللہ کریم ان کے والد گرامی کو اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قروٹ جنت عطا فرمائے۔ جتنے ساتھی ان کی اس پروگرام میں حاضر ہوئے، اللہ کریم سب کا آنا قبول فرمائے، اور خصوصی طور پر دعا فرمایا کریں کہ بلا پیر صاحب کے لیے جو ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر گھڑی جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو عام کرنے کے لیے حضور کی جو ہے رحمت والی صفات ہیں ان کی جو تقسیم فرما رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کا سفر اور آپ کا غلاموں کے ساتھ محبت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ تادیر غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تابع سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا